الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خواتین و حضرات، آج ہم اور آپ یہاں ایک تعزیتی مجلس میں اکٹھا ہیں. کسی کی موت کے بعد ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے لوگوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے، جو مجلس ہوتی ہے، اس کو تعزیتی مجلس کہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 29ویں پارے کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ قیامہ کی. موت کیا ہے اور موت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اگر ہم نے ان چند آیتوں کو سمجھ لیا تو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. اللہ نے فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی، جب روح انسان کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے. وقیل من راق، اور ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی دعا پڑھ کے اس کو دم کرنے والا ہے. یعنی ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب دوا دعا سب کام کرنا بند کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، موت کا ٹائم آ جاتا ہے. اس کے بعد نہ تو دوا کام آتی ہے نہ دعا کام آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب روح کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وقیل من راق، کیا ہے کوئی جو علاج کرے، ہے کوئی جو دعا پڑھ کے دم کر دے؟ کوئی نہیں. والتفت الساق بالساق، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کی پڈلی پڈلی سے مل جاتی ہے. یہ جو ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ ہے، اس کو پڈلی کہتے ہیں. عام طور سے مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دونوں پڈلیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. اللہ نے کہا والتفت الساق بالساق، دونوں پڈلی جو ہے وہ مل جاتی ہے. وظن انہ الفراق، اور اب آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا ٹائم آ گیا، اب اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہنے کا ٹائم آ گیا، اب میرا وقت بچا نہیں ہے. الی ربک یومئذ المساق، اور یہی وہ دن ہوتا ہے جب آدمی اپنے رب کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں چند آیتوں میں موت کا نقشہ بھی کھینچ دیا، موت کی حقیقت بھی بتا دی کہ موت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک سفر ہے. ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی خواہش سے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بنایا اور اللہ نے جب بلایا ہمیں جانا ہے. یہی موت کی حقیقت ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہارا عزیز، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا وہ جو بھی جس کی موت کا ٹائم ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے. تم اس کے پاس بیٹھے ہو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، موت کی سختی طاری ہو چکی ہے، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو. بڑی محبت ہے تمہیں اپنے اس عزیز سے، اپنی اس ماں سے، اپنی اس بیوی سے، اپنی اس بہن سے، تم بچا نہیں سکتے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو موت کا تماشا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تم ہو، تم سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں. ہم اپنے بندے سے تم سے بھی زیادہ قریب. اس کی جو شہ رگ ہوتی ہے، انسان کی
جو رگ ہوتی ہے جس پہ پوری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم اپنے بندے سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اللہ نے فرمایا کہ اس وقت مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہم ہیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تم کسی کے تابع نہیں ہو، تم آزاد ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے کرو، جہاں چاہے جاؤ، تمہارے اوپر کسی کا اختیار پاور نہیں ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تمہارا مالک خالق کوئی نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو ذرا تم اس مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو. آج دنیا بڑی ترقی کر گئی، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج تلاش کر لیا گیا، میڈیکل سائنس اپنے ترقی کی آخری حدوں کو پہنچ گئی، مگر آج بھی انسان کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں. یہ زندگی کا وہ موڑ ہے جہاں آ کر کے انسان بے بس ہے اور انسان کو کہنا پڑتا ہے. انسان نہ چاہے، نہ ایمان رکھے، نہ عقیدہ رکھے، مگر ہر انسان کو کہنا پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے کو تو یہ جملہ مسلمان پڑھتا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، غیر مسلم تو نہیں پڑھتے، مگر اس جملے کے اندر جو ایمان بتایا جا رہا ہے، جو عقیدہ بتایا جا رہا ہے، اس کو تو سب کو ماننا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم اس کی پراپرٹی ہیں، ہم اس کے پیدا کیے گئے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس کی طرف پلٹ کے جانے والے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت میں یہ پڑھنے کا حکم دیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ میں ایک دعا اللہ کے رسول نے اور بتائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کیا مطلب ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب تو معلوم ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس مصیبت کا بہتر بدل، بہتر الٹرنیٹ مجھے عطا فرما. اس مصیبت میں نے جو کھویا ہے اس کا اچھا بدلہ مجھے عطا فرما. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا کسی بھی مصیبت میں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت کا بہترین بدل عطا فرمائے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی، لیکن میرے دل سے آواز آئی کہ اتنی محبت کرنے والا، اتنا چاہنے والا شوہر پھر مجھے کہاں ملے گا؟ میرے شوہر سے بہتر شوہر تو مجھے نہیں مل سکتا. تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ دعا پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بہتر بدل دے گا. میں نے پڑھ تو لیا، مگر دل کے اندر یہ تھا کہ میرے شوہر سے بہتر بدل مجھے نہیں مل سکتا. لیکن بعد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تب انہیں اپنی یہ دعا یاد آئی، اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے شوہر کا بھی بہتر بدل عطا کیا. مجھے وہ شوہر ملا جو ساری کائنات میں سب سے افضل انسان ہے اور اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ایسا شوہر مجھے. تو مصیبتوں میں ہمیں اور آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم دیا ہے. معزز اسلامی ماں اور بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، موت ایک سفر ہے. دنیا میں جب ہم کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سفر کے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، اور سفر اگر لمبا ہو، پہلے جب لوگ حج کرنے جاتے تھے پانی کے جہاز سے، لوگوں کو معلوم رہتا تھا 6 مہینے لگنے والے ہیں، 4 مہینے لگنے والے ہیں، تو لوگ اسی اعتبار سے بڑا اہتمام کرتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں پھر پلٹ کے آئیں گے. کتنے لوگ مر جاتے تھے سفر حج کے دوران. تو وہ سفر جو 4 مہینے کا 6 مہینے کا ہوتا تھا، اس 4-6 مہینے کے سفر کے لیے انسان بڑی تیاری کرتا تھا اور یہ سوچ کے جاتا تھا کہ پتہ نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. لیکن ایک ایسا سفر جو ہم سب کو کرنا ہے، جس کا نام ہے موت، جس کا نام ہے سفر آخرت. اور یہ وہ سفر ہے جہاں سے ہم سب جانتے ہیں کسی کو واپس نہیں آنا ہے. بھئی ہمیں بڑی محبت ہے اپنی ماں سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ رہے، مگر اگر اللہ نے موت کے ذریعے ہماری ماں کو ہم سے جدا کر دیا تو کائنات کی کوئی طاقت دوبارہ ہمیں ہماری ماں سے ملا نہیں سکتی. یہ موت کی
یعنی انسان کی بے بسی ہے، انسان کتنا لاچار ہے، یہ موت اسے سکھاتی ہے۔ تو یہ جو سفر ہے موت کا، یہ ہم سب کو کرنا ہے، لیکن کب کرنا ہے یہ پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ یہ مان کے چلے کہ مجھے کل موت آ جائے، وہ اپنی موت کی تیاری اپنی زندگی میں کرے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للموت، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کا جو ماحول ہے، ہمارا اور آپ کا اپنا جو حال ہے، ہمیں موت کہاں یاد آتی ہے؟ بہت ہوا کبھی گھر میں کوئی میت پڑ گئی، کوئی غمی پڑ گئی، ہم نے 2-3 دن تھوڑا سا ہمارے گھر میں غم کا ماحول رہا، صدمے کا ماحول رہا، تھوڑا ہم قبرستان گئے، موت کا کو ہم نے قریب سے دیکھا، کچھ دنوں تک تصور رہتا ہے، پھر ہمیں کہاں کی بات، پھر ہمیں ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی یہ دن دیکھنا ہے۔ آج اس گھر میں ایک میت ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ مرحومہ ایک عرصے سے مختلف بیماریوں کی شکار تھی، کئی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا، ایسے حالات آئے کہ لگا کہ اب شاید زندگی وفا نہ کرے، لیکن بہرحال موت کا اپنا ایک ٹائم ہے، موت کا جب ٹائم آیا اللہ نے بلا لیا۔ یہ نہ تو خود مرنے والے کو پتا تھا کہ مجھے اس تاریخ کو اس دن مرنا ہے، نہ ان کے گھر والوں کو معلوم تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا حادثہ انسان کو موت سے دوچار کر دیتا ہے، کبھی کبھی بڑی بڑی بیماریوں میں انسان موت کے منہ سے بچ کے چلا آتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ موت کا ایک ٹائم مقرر ہے، اور موت کا وہ جو ٹائم مقرر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی لکھ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بچہ ماں کے پیٹ میں تبھی لکھ دیتا ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ یکتب اجلہ، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، 60 سال جیے گا، 65 سال جیے گا، 20 سال جیے گا، اس کی عمر لکھی ہے، اس کی زندگی لکھی ہے۔ وعملہ، اور انسان کا عمل بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، کیا عمل کرے گا وہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رزق، انسان کا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بے ایمانی کر لوں، چوری کر لوں، سود کھا لوں، حرام کما لوں تو پیسے زیادہ کما لوں گا۔ بھائی تیرا مقدر تو اللہ نے تیری ماں کے پیٹ میں لکھ دیا، تیرے مقدر کی روزی کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ جس روزی کو تو کمانے کے لیے حرام طریقے اپنا رہا ہے، وہ روزی تو تجھے حلال طریقے سے بھی ملتی ہے، جائز طریقے سے بھی ملتی۔ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے تیری روزی لکھ دی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انسان کا عمل، انسان کی عمر، انسان کی روزی، اور انسان جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھ دیا گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان ساری زندگی اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، توحید پر ہے، مرنے کے پہلے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اسلام سے نکل گیا، مرنے کے پہلے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایک دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے۔ اور مجھے بتانے والوں نے بتایا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مرحومہ کے زبان سے آخری ٹائم میں کلمہ کے الفاظ نکل گئے۔ ہمارے دین میں جو ایک حکم دیا گیا، ایک تلقین کی گئی کہ مرنے والے کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔ کیوں پڑھا جائے؟ زندگی بھر آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے، مختلف دعائیں پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، آخری ٹائم لا الہ الا اللہ کیوں پڑھنے کی تلقین؟ اس لیے تاکہ اگر اللہ نہ کرے کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، کوئی ایسی بات نکل گئی، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، تو کم سے کم مرنے کے پہلے اس کا خاتمہ توحید پر ہو، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان زندگی بھر جنتی والا عمل کرتا ہے، اور اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بالشت کی جگہ باقی رہتی ہے۔ بالشت سمجھتے ہیں ہمارا، جس کو بتا کہتے ہیں، اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بتا کی جگہ باقی ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ جہنم میں چلا جائے، ایک بتا وہ باقی تھا جنت میں جانے والا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ موت جو ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور موت کی تیاری زندگی میں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ جب میں مروں گا اس کے بعد کیا ہوگا۔
دنیا میں انسان بیمار ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے شوہر موجود ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کی فکر کرنے والے سینکڑوں ہیں،